آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ واز کے عنوان اوریم و تومیم لیے ہوئے سردار کاہن سے کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں ایک نبوت ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم تب تک نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ ایک سردار کاہن اوریم و تومیم لیے ہوئے ظاہر نہیں ہوتا۔ پرانے عہد نامہ میں ایک قوم تھی جو کہ اسرائیل کی تاریخ سے منسلک تھی۔ وہ بابل کی قوم تھی۔ اسرائیلیوں کو اسیر کر کے بابل کو لے جایا گیا تھا، جہاں وہ لمبے عرصے تک غلام رہے تھے۔ تاہم آخر میں وہ بابل کی اسیرے سے آزاد ہو گئے تھے اور اپنے ملک لوٹ آئے تھے۔ اس کے متعلق کتاب مقدس میں ہم کئی نبوتیں دیکھ سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کی تاریخ سے جہاں اسرائیلی اسیری کے لیے بابل کو لے جائے گئے تھے اور پھر آزاد ہوئے، اس میں ہم اپنی کہانی معلوم کر سکتے ہیں۔ آسمانی لوگ سچے خدا کو جانے بغیر روحانی بابل کی اسیری میں لے جائے گئے تھے اور وہاں قید میں پڑ کر ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ تاہم وہ آخر میں آزاد ہو جائیں گے۔ بابل کی اسیرے سے آزاد ہونے کے بعد اسرائیلیوں کو نہایت خطرناک صورتحال سے واسطہ پڑا تھا۔ بابل کے اسیروں میں سے انہیں امتیاز کرنا تھا کہ کون حقیقی اسرائیلی ہیں۔ یہ امتیاز کرنا آسان عمل نہیں تھا کہ کون خدا کے سچے لوگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بابل کی اسیری کے ایک لمبے عرصے کے بعد وہ اپنے نسب ناموں کا سراغ نہیں لگا سکے تھے۔ جیسا کہ وہ بابل کے باشندوں کے ساتھ رہتے تھے تو کچھ اسرائیلی مردوں نے بابل کی عورتوں سے شادیاں کر لی تھیں اور کچھ اسرائیلی عورتوں نے بابل کے مردوں کے ساتھ شادیاں کر لی تھیں۔ ان کے بچوں نے بھی بابل کے باشندوں سے شادیاں کی تھیں۔ لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اس لیے نسب ناموں کا معاملہ بہت الجھا دینے والا بن گیا تھا۔ کچھ معاملوں میں تو وہ غیر یقینی کی حالت میں تھے کہ کسی کو اسرائیلی مانا جائے یا بابل کا رہنے والا مانا جائے۔ جانچ کا کوئی معیار نہیں تھا کہ وہ خدا کے لوگ ہیں۔ ایسی صورتحال میں خدا نے انہیں نسب ناموں کا تعین کرنے کا طریقہ مہیا کیا کہ اصل قاضی یعنی سردار کاہن کے منتظر رہیں جو اوریم و تومیم لیے ہوئے ہو۔ جب تک اوریم و تومیم لیے ہوئے سردار کاہن ظاہر نہ ہو اور فیصلہ نہ کرے، تب تک کوئی بھی بطور اسرائیلی کے تسلیم نہ کیا جائے۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی اگرچہ ہم روحانی بابل سے آزاد ہوئے ہیں، پر کس کو ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ خدا کے لوگوں کے طور پر ہمارا اعتراف کرے؟ اوریم و تومیم لیے ہوئے کاہن کے ظہور کے بغیر ہمارے پاس کوئی معیار یا بنیاد نہیں ہو سکتی جو یہ ثابت کرے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اوریم و تومیم لیے ہوئے کاہن کو فیصلہ کرنے کے لیے ضرور ظاہر ہونا ہے اور خدا کے لوگوں کو دوسروں سے الگ الگ کرنا ہے۔ آئے ہم عزرا 2 باب سے اس نبوت کو دیکھتے ہیں۔ عزرا 2 باب 1 آیت۔ ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکت نظر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو واپس آئے، یہ ہیں وہ زربابل، یشو، نہمیہ، سرایا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نسب نامہ جاری ہے۔ ہم 59 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور جو لوگ تلملا اور تلہرسا اور کروب اور ادان اور امیر سے گئے تھے سو یہ ہیں، پر یہ لوگ اپنے اپنے آبائی خاندان اور نسل کا پتہ نہیں دے سکے کہ اسرائیل کے ہیں یا نہیں۔ چونکہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا
اس لیے ایسے لوگ تھے جن کے نسب نامے واضح نہیں تھے۔ شاہ فارس کھورس کے زمانے میں یہ فرمان جاری ہوا تھا کہ اسرائیلیوں کو آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے آبائی گھر لوٹ جائیں۔ تاہم ایسے لوگ تھے جن کا نسب نامہ واضح نہیں تھا۔ 59 آیت دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ تلملا اور تلہرسا اور کروب اور ادان اور امیر سے گئے تھے سو یہ ہیں، پر یہ لوگ اپنے اپنے آبائی خاندان اور نسل کا پتہ نہیں دے سکے کہ اسرائیل کے ہیں یا نہیں۔ 60 آیت، یعنی بنی دلایا، بنی توبیا، بنی نکودا 652، اور کاہنوں کی اولاد میں سے بنی حبایا، بنی حکوس، بنی برزلائی، جس نے جلادی برزلائی کی بیٹیوں میں سے ایک کو بیاہ لیا اور ان کے نام سے کہلایا۔ انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی پر نہ پائی۔ خاندان شجرہ میں سے بہت زیادہ ڈھونڈنے پر بھی وہ اپنے نام تلاش نہ کر سکے تھے۔ اسی طرح ہمارے نام بھی کتاب حیات میں پائے جانے چاہیے۔ اگر خدا کے لوگ اپنے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہ پائیں تو کیا ہوگا؟ ایسے لوگ ہرگز خدا کے لوگ تسلیم نہیں کیے جا سکتے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ 62 آیت، انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں یعنی اسرائیل کے نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی پر نہ پائی، اس لیے وہ ناپاک سمجھے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے۔ اور حاکم نے ان سے کہا کہ جب تک کوئی کاہن اوریم و تومیم لیے ہوئے نہ اٹھے تب تک وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں۔ پاک ترین چیزیں کھانے کے ان کے حق سے مراد یہ ہے کہ کہانت کے فرائض کی انجام دہی کے ان کے حق کو تب تک روک دیا گیا جب تک کوئی کاہن اوریم و تومیم لیے ہوئے نہ اٹھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا نسب نامہ واضح نہیں تھا۔ چونکہ ان کے خاندان کا شجرہ نہ مل سکا تھا اس لیے یہ واضح نہ ہو سکا تھا کہ وہ حقیقی اسرائیلی تھے۔ چونکہ یہ غیر حتمی تھا اس لیے حاکم نے ان سے کہا جب تک کوئی کاہن اوریم و تومیم لیے ہوئے نہ اٹھے تب تک وہ پاک ترین چیزوں میں سے نہ کھائیں۔ ایسا اسرائیلیوں کے بابل کی اسیری سے رہا ہونے کے بعد اپنے آبائی گھر لوٹنے کے عمل کے دوران ہوا تھا۔ کیا اب ہم ابدی آسمان کی بادشاہی میں لوٹنے کے عمل میں نہیں ہیں؟ تو پھر اوریم و تومیم کیا ظاہر کرتے ہیں؟ خروج 28 باب کی طرف چلتے ہیں۔ خروج 28 باب 30 آیت، اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور تومیم کو رکھنا، اور جب ہارون خداوند کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں۔ یوں ہارون بنی اسرائیل کے فیصلے کو اپنے دل کے اوپر خداوند کے روبرو ہمیشہ لیے رہے گا۔ یہ 2 قیمتی پتھر تھے جو کاہن کے لباس پر سینہ بند پر ہوتے تھے۔ یہ 2 پتھر اوریم و تومیم کہلاتے تھے۔ اوریم کا کیا مطلب ہے اور تومیم کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ایک دوسرے ترجمے کے زیریں حاشیہ کو دیکھیں کہ اوریم کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب نور ہے۔ تومیم کیا ہے؟ کاملیت۔ اوریم و تومیم کا مطلب کامل نور ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کا مطلب کامل سچائی ہے، کیونکہ نور سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے یوحنا کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خدا نور ہے۔ تو پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اوریم و تومیم یعنی کامل سچائی لیے ہوئے یہ کاہن کون ہے؟ پرانے عہد نامہ کے زمانہ میں کاہن کے لباس پر 2 پتھر اوریم و تومیم لگانے کی ایک رسم ہوا کرتی تھی۔ تو پھر وہ کاہن کون ہے جو اس زمین پر کامل سچائی یعنی کامل نور لیے ہوئے آیا تھا؟ ایک بار جب ہم کامل سچائی ڈھونڈ لیں تو ہم پہچاننے کے قابل ہوں گے کہ اوریم و تومیم لیے ہوئے بطور کاہن کون آیا تھا۔ تو پھر کامل سچائی کیا ہے؟ اس کے متعلق کتاب مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ ہم عبرانیوں 7 باب 11 آیت کی طرف جاتے ہیں۔ عبرانیوں 7 باب 11 آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ بس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی، اگر کاملیت حاصل ہوتی، کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کامل نہیں تھی؟
تو پھر بنی لاوی کی کہانت کس قسم کے عہد کی تھی؟ پرانا عہد یعنی پرانی شریعت کامل نہیں تھی، کیونکہ اس کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی تھی۔ تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کاہن ملک صدق کے طور کا پیدا ہو اور ہارون کے طریقے کا نہ گنا جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ملک صدق کا طور قائم کیا تھا، جو کہ کامل سچائی ہے، کیونکہ ہارون کا طور کامل نہیں تھا۔ 12 آیت۔ اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے۔ کہانت کیسے بدل گئی ہے؟ ہارون کی کہانت، جو کہ بنی لاوی کی کہانت ہے، ملک صدق کی کہانت میں بدل گئی ہے۔ علامہ عظیم یہ لکھا ہے کہ شریعت کا بھی تبدیل ہونا ضرور ہے۔ اس لیے عبرانیوں 7 باب گواہی دیتا ہے کہ پرانے عہد کی شریعت نئے عہد کی شریعت میں بدل جائے گی، جو کہ مسیح کی شریعت ہے۔ ہم عبرانیوں 7 باب 13 آیت کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلہ میں شامل ہے، جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقے کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا۔ اور جب ملک صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا، 16 آیت، جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو، تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ کیا پہلے حکم سے مراد پرانا عہد نامہ نہیں ہے؟ غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں۔ اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے ہیں، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اسے پھرے گا نہیں کہ تو اب تک کاہن ہے۔ اس لیے یسوع جو قسم کے ساتھ کاہن بنے، وہ اب تک کاہن ہے۔ کس طور کے مطابق یسوع کاہن بنے تھے؟ وہ ملک صدق کے طور کے کاہن ہیں۔ 22 آیت سے دیکھتے ہیں، اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ اب تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت کس قسم کی کہانت ہے؟ لازوال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کہانت نہیں بدلے گی، اس کی کہانت نہیں بدلتی بلکہ لازوال ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لازوال ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہانت کامل ہے۔ ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ ملک صدق کا طور ہمارے لازوال خدا کی کامل سچائی ہے، اس لیے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے جو اریم و تمیم لیے ہوئے ظاہر ہو۔ اس کا مطلب کامل کہانت کے ساتھ ظاہر ہونا ہے، صحیح؟ اریم و تمیم لیے ہوئے جو کاہن ظاہر ہو، وہ ضرور مسیح کی دوسری آمد ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں اگر ہم ملک صدق کے طور دائمی کامل سچائی کے نور یعنی اریم اور تمیم لیے ہوئے اس زمین پر آنے والے مسیح کو قبول کرنے میں ناکام ہو جائیں تو ہم آسمان کی بادشاہی کو چھوڑ دیں گے۔ تاہم یہ لکھا ہے کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو۔ ہم کیسے شاہی کاہنوں کا فرقہ بن سکتے ہیں؟ یہ یوں ممکن ہے کہ ہم اریم اور تمیم لیے ہوئے سردار کاہن سے ملے ہیں۔ کتاب مقدس نے پیشتر ہی نبوت کر دی تھی کہ اگر وہ نہ آئے ہوتے تو ہم اعتقاد سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں، میں نجات پاؤں گا۔ ہم پہلے پطرس 2 باب کی 9 آیت سے دیکھتے ہیں، اس زمانے میں
काहिन के जाहिर होने से पहले हम किसकी मानिंद थे? हम बर्जिलाई के खानदान की मानिंद थे। 9 आयत से पढ़ते हैं, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल और क्या शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। यहां हम देख सकते हैं कि अगरचे हम पहले खुदा की उम्मत नहीं थे, पर अब हम खुदा की उम्मत हैं। पहले हम पर रहमत नहीं हुई, लेकिन अब हम पर रहमत हुई है। किसके वसीले? मसीह के वसीले, जो उरीमो तुमीम लिए हुए सरदार काहिन है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि अपनी पहली आमद पर यसु नाम से और अपनी दूसरी आमद पर नए नाम से आने वाले मसीह को कबूल करने में नाकाम रहने वाले लोग हरगिज खुदा के कामिल नूर में आने का इस्तेहकाक नहीं पा सकते? यहाँ खुदा हमें बर्जिलाई के खानदान जैसे काहिनों के तौर पर बयान करते हैं, जिन्हें पाकतरीन खानों में से खाने से रोक दिया गया था। तो फिर पाकतरीन खाना कौन सा है? जब हम पुराने अहदनामा की हैकल का मुताला करें तो पाक मकाम और पाकतरीन मकाम में पाई जाने वाली तमाम इशिया को पाकतरीन गर्दाना जाता था। हैकल के तमाम खाने पाकतरीन होते थे। इसलिए पाकतरीन खाना जिसे उन्हें नहीं खाना चाहिए था, उस खाने को जाहिर करता है जो हैकल से आता था। तो फिर इन दिनों और जमाने में उरीमो तुमीम लिए हुए अगर सरदार काहिन आए और हमें पाकतरीन खाना खाने की इजाजत दे, तो कौन सी शहादत के वसीले हमें वो इजाजत मिली है? पाकतरीन खाना क्या है? हम यूहन्ना 2 बाब से मालूम करते हैं। हम यूहन्ना 2 बाब 17 आयत से देखते हैं। 2 बाब 17 आयत। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है हमें कौन सा निशान दिखाता है? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदिस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मकदिस बना है और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदिस की बाबत कहा था। पाकतरीन खाना जरूर मकदिस से मिलना चाहिए। मकदिस जिसकी बाबत यीशु ने जिक्र किया था वो उनका बदन था। वो क्या है जो यीशु हमें खाने और पीने को देते हैं? यीशु ने बार बार कहा कि हमें उनका गोश्त खाना और उनका खून पीना चाहिए। यूहन्ना 6 बाब से इसकी तस्दीक करते हैं। तमाम नजरें जो पुराने अहदनामा की हैकल से आती थीं, जैसे कि खता की कुर्बानियां या सलामती की कुर्बानियां, पाकतरीन खाने कहलाती हैं। यहाँ हैकल मकदिस ही है। यीशु ने अपने बदन को मकदिस कहा था। हम देखते हैं कि यीशु के बदन से क्या मिलता है जो हम खा और पी सकते हैं। यूहन्ना 6 बाब 53 आयत से पढ़ते हैं। 53 आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में क्या नहीं है? तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है उसकी क्या है? हमेशा की जिंदगी उसकी है। आज हम जिंदगी का पाकतरीन खाना यानी यीशु का गोश्त और खून खा और पी सकते हैं।
اس کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ ہمیں پاک ترین کھانا کھانے کی اجازت دی گئی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اریم و تومیم لیے ہوئے کاہن بطور خدا کی امت کے ہمیں تسلیم کرتا ہے؟ 54 آیت دوبارہ پڑھتے ہیں، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ دوسرے الفاظ میں، میرا گوشت اور میرا خون فی الحقیقت پاک ترین کھانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یسوع سے ملتا ہے جو مقدس ہیں۔ کھانا، سلامتی کی قربانیاں اور دیگر قربانیاں جو مقدس سے آتی ہیں پاک ترین ہیں۔ خدا اس زمین پر آئے اور ہمیں پاک ترین کھانا کھانے کا حق بخشا ہے۔ یسوع اس زمین پر نئے عہد کی سچائی کے نور کے ساتھ آئے تھے اور بنی آدم کو فسح کی روٹی اور میں جو ان کے بدن یعنی مقدس سے آتی ہے دی اور کہا، یہ میرا گوشت ہے اور یہ میرا خون ہے، کھاؤ اور پیو تو تم میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس عہد کے وسیلے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا تھا۔ 54 آیت دوبارہ پڑھتے ہیں، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ پیشتر ہی یہ نبوت کی گئی تھی کہ خدا کیسے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشیں گے۔ یسوع نے ہمیں بتایا کہ جو مقدس سے ملتا ہے اسے کھائیں اور پئیں۔ یہ وہ پاک ترین کھانا ہے جو صرف کاہنوں کو بخشا جاتا ہے۔ تو پھر کون سی رسم میں خدا نے مسیح کے گوشت اور خون پر پاک ترین کھانے کی مہر کی ہے؟ ہم متی 26 باب کی طرف جاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مہر فسح میں ہے۔ ہم 17 آیت دیکھتے ہیں، متی 26 باب 17 آیت۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ 26 آیت کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کیسے فسح کھائی تھی۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ 27 آیت، پھر پیالہ لے کر شکر کیا، پیالے میں فسح کی مے تھی، اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ یعنی فسح کی مے میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ آج جو لوگ پاک ترین کھانا کھاتے ہیں انہیں کیا بخشا گیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ روحانی بابل کی اسیری سے آزاد ہونے کا مطلب آسمان پر غیر مشروط طور پر جانا نہیں۔ ہمیشہ کی زندگی اور آسمان کی بادشاہی کی ضمانت انہیں دی گئی ہے جو کامل سچائی یعنی اریم و تومیم لیے ہوئے ملکے صدق کے طور پر آنے والے مسیح کی تعلیمات کے مطابق پاک ترین کھانا یعنی نئے عہد کی فسح کی روٹی اور میں کھاتے ہیں۔ اس زمین پر مسیح کو اریم و تومیم لیے ہوئے آنا ہے جو کہ نئے عہد کی سچائی کی کامل شریعت ہے، اور تمام بنی آدم کے لیے خدا کا گوشت کھانے اور خون پینے کا راستہ کھولنا ہے، جو کہ پاک ترین روحانی کھانا یعنی فسح کی روٹی اور میں ہے۔ جب مسیح آتے ہیں تو وہ ہمارے آسمان میں داخل ہونے کے لیے فتویٰ دیں گے۔ آپ سب وہ کون ہیں؟ کس نے ہمیں پاک ترین کھانا کھانے کی اجازت دی ہے؟
کیا یہ مسیح آنسنگ ہونگ نہیں ہے جنہوں نے ہمیں یہ بخشا ہے؟ نجات ہمارے لیے اہم ترین ہے۔ میں چرچ جاتا ہوں کیونکہ پاسٹر کا واز شاندار ہوتا ہے، مجھے اس کا واز پسند ہے۔ یہ بالکل درست ایمان نہیں ہے جو ہمارا ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے ہماری محبت کی وجہ سے ہمیں چرچ جانا چاہیے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ باپ مسیح آنسنگ ہونگ لازوال سردار کاہن ہیں جنہوں نے اوریم و تمیم لیے ہوئے ہمیں پاکترین کھانا کھانے کی اجازت دی ہے۔ وہ تمام عبادتیں جو وہاں کی جاتی ہیں جہاں باپ آنسنگ ہونگ اور نئی یروشلم آسمانی ماں ہیں، آسمان پر بخور کے دھوئیں کی مانند جاتی ہیں۔ ہم اپنی آنکھیں نجات پر لگائے رکھیں اور ہمیں یہ فضل اور برکت بخشنے پر ہم آسمانی باپ اور آسمانی ماں کو ابدی شکر اور جلال دیں۔ اب بھی لاچار روحیں خدا کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹک رہی ہیں۔ آئیں ہم سچائی یعنی باپ اور ماں کو اپنے آس پاس لوگوں کو متعارف کروائیں۔ اب جبکہ ہمارے پاس موقع ہے تو آئیں ہم سب مستعدی سے خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کریں۔ اس کے ساتھ میں آج کا واز ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔